اب اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کر رہا ہے. دو کنٹراسٹ بتائے جا رہے ہیں کہ جہنمیوں کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. یہ بھی قرآن حکیم میں چند ایک سخت مقامات ہیں جہاں پر جہنم کا عذاب بیان ہوا ہے. سٹارٹ میں قیامت کا زلزلہ ذکر ہوا، یہاں پہ اب جہنم کا عذاب بیان ہو رہا ہے. ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا، یہ ہیں دو گروہ فریق جو جھگڑ رہے ہیں فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں. یعنی دنیا میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے. ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک شیطان کے پیروکار ہیں، یا خدا کے ماننے والے ہیں اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. فالذین کفروا، تو جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، کفر خدا کا انکار بھی ہو سکتا ہے، کفر اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی ہو سکتا ہے، کفر پیغمبروں کا انکار بھی ہو سکتا ہے. قطعت لہم ثیاب من نار، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے کپڑے ہوں گے، ان کا لباس آگ کا ہوگا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر انڈیلا جائے گا کھولتا ہوا پانی. والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار. اس کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ آگ کے کپڑے ہوں. ان کپڑوں میں آگ لگ جائے نا تو اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بسنت کے موقع کے اوپر ایک بندے نے تماشا کرنے کی کوشش کی، پیٹرول کے ذریعے اس نے منہ میں ڈال کے تو آگ جلائی، اس کے کپڑوں کو لگ گئی. اور ایک اور بچہ تھا وہاں پر، اس نے وہی بوتل اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی، وہ سمجھا یہ پانی والی بوتل ہے. اندازہ کریں. اور اس کا جسم جل گیا. اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ، لیکن اگر جسم زیادہ جل جائے تو اس کی ریکوری نہیں ہوتی، کیونکہ کھال آپ کی ایکسپوز ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو جراثیم چاہیں آپ کے اندر داخل ہوں گے تو آپ سمجھ لیں ایک زندہ لاش ہے جراثیم کے سامنے. ہر قسم کے جراثیم آپ کے اوپر آ جائیں گے. تو اکثر آپ نے دیکھا اس قسم کے جو مریض ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جسم کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے نا. کھال ہی نہیں رہی تو ایک اوپن ہو گیا جسم، تو جو بھی مکھی بیٹھے گی، کوئی وائرس آگے بیٹھے گا، کوئی بیکٹیریا آئے گا تو ڈائریکٹلی اویلیبل ہے. عام بندے کے جسم میں یہ چیز جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہرڈز رکھی ہوئی ہیں. اور انسان ایسا خطرناک ایک اللہ تعالیٰ کی زندہ مخلوق ہے کہ جو چیز کھاتا ہے ہضم ہو جاتی ہے. گوشت کھاتا ہے ہضم ہو جاتی ہے، اس میں کئی بیکٹیریا ہوتے ہیں. تو انسان کا معدہ ہر چیز کو ہضم کر دیتا ہے. لیکن جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے پھر آگے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ کپڑوں میں آگ نہیں ہے بلکہ کپڑے ہی آگ کے ہیں، اور سر پہ گرم پانی اڈیلا جا رہا ہے سر پہ. تو ظاہر ہے کیا ہوگا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، تو اس سے گل جائے گا، جو وہ کھولتا ہوا پانی ان پہ ڈالا جائے گا اس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ساتھ ہی ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی. ظاہر ہے دوسری جگہ پہ آیا کہ سخت پیاس لگے گی، تھور کا پیڑ جو ہے جہنم میں ان کو دیا جائے گا جو گلے میں اٹکے گا، کڑوا بھی ہوگا، اس کو کھانے سے تکلیف ہوگی، اسے نگلنے کے لیے پیاس لگے گی. پیاس کے لیے جب گرم پانی دیا جائے گا، اب نظر آ رہا ہے کہ یہ گرم پانی ہے لیکن پیاس اتنی شدت سے ہوگی کہ انسان پینے پہ مجبور ہوگا. اور قرآن میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جیسے ہی وہ منہ کے قریب کرے گا تو چہرے کی کھال جل کے اس پانی میں گر جائے گی. والعیاذ باللہ تعالی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو ظاہر ہے پیٹ کو جلا دے گا اور کھالوں کو بھی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور وہاں ان کو مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، ان کے ذریعے ان کی پٹائی ہوگی. اور اس پر ترہ یہ ہے جو سورۃ الفرقان میں آیا کہ انسان موت مانگے گا کہ بس ایک بار تکلیف آئے میں مر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جو سورۃ الاعلی میں آیا کہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. كلما ارادوا ان يخرجوا منها،
جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، من غم کی حالت میں، اعیدوا فیہا، تو انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے انسان جب تکلیف میں ہے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے جہنم کے کناروں کی طرف بھاگے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حسرت میں اضافے کے لیے رکھا ہے، ادروائز کنارے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن یہ بھی ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور جیسے ہی ایج پہ پہنچیں گے دوبارہ سے ان کو پھینکا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب اس قسم کی آیات پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کے اگینسٹ دعا کیا کرتے تھے، جنت کا سوال کیا کرتے تھے جنت کی آیات کے اوپر۔ اب دوسری طرح کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر بھی آ رہا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتیوں کے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن آخرت کا انعام ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس جو ہے وہ ریشمی ہوگا۔ دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام کیا گیا ہے لیکن آخرت میں انعام کے طور پر ہے۔ بیسیکلی جس طرح دنیا میں کچھ حلال چیزیں روزے کی حالت میں حرام کر دی جاتی ہیں، افطار کے وقت وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اس طرح جو دنیا میں ایک مومن نے روزہ رکھا ہے اس کا افطار کا دن آخرت کا دن ہے، وہاں پر یہ ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی جو دنیا میں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ قول کی طرف۔ کون سا قول؟ لا الہ الا اللہ، توحید جو انہوں نے دنیا میں قبول کر لی، رسالت کا اقرار کیا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ کلمے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اسی وجہ سے یہ کلمہ طیبہ کا کانسیپٹ بھی آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ یہ پاکیزہ کلمات ہیں سارے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی اس ہستی کے راستے کی طرف جو تعریف کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اس کی طرف ان کی دنیا میں رہنمائی کی گئی تھی، اور ظاہر ہے وہ رہنمائی بسبب اس کے تھی کہ لوگوں نے کوشش کی تھی اللہ کے راستے کو اڈاپٹ کرنے کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام بیت اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے برابر طور پر، وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اور بادیہ نشین لوگ جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے بھی وہ مرکز ہے۔ اسی آیت کے تحت فقہا کا یہ موقف ہے کہ حرم مکہ میں بیت اللہ شریف کے اندر رکنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہے یا وہ باہر سے آیا ہے، وہ مسجد الحرام میں رہ سکتا ہے، اور واقعتاً وہ روکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو نیشن سٹیٹس کے بعد ویزے لگا کے جانا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کوئی آپ کو حرم مکہ میں
بیٹھنے سے سونے سے نہیں روکے گا۔ حرم مدینہ تو پھر بھی رات کو آلموسٹ کوئی 10-11 بجے مسجد نبوی شریف بند کر دی جاتی ہے، روزہ شریف کی حاضری بھی موقوف کر دی جاتی ہے، پھر فجر سے تھوڑی دیر پہلے کھولا جاتا ہے۔ لیکن حرم مکہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جس وقت چاہے آپ مرضی داخل ہوں، وہاں کوئی ناغہ نہیں ہوتا، جیسی مرضی حالت ہو مکہ شریف سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا، بیت اللہ شریف کی مسجد حرام سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے، خواہ وہ حرم مکہ کا رہنے والا ہو یا کوئی آفاقی ہو، دور کا رہنے والا ہو، دوسرے ملکوں کا رہنے والا ہو، اس کے لیے برابر اس کو مرکز بنایا ہے۔ واقعتاً مرکز ہے، ہم یہاں سے بھی حرم مکہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو مرکز ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت ہے یہ، عربی زبان بھی اور حرم مکہ بھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مسلمانوں کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ایک سمجھ لیں بندھن میں باندھ دیے گئے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، مسلمان خواہ وہ چائنیز میں سے ہو، افریقن ہو، انڈونیشین ہو، رشین ہو، پاکستانی ہو، سورۃ الفاتحہ عربی میں پڑھے گا، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے۔ یعنی اسلام کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ جو وہ علاقائی رشتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حرم مکہ کے بارے میں، ظاہر ہے اس وقت مشرکین عرب جو ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، حرم مکہ سے نکال دیا تھا اور مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے، تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، تو جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں زیادتی کا نہ حق، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم چکھائیں گے دردناک عذاب کا مزہ اسے۔ یہی وہ الحاد کا لفظ، یہاں پہ ملحد کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے جو خدا کے انکاری ہیں ان کے لیے، لیکن ہر وہ انسان جو خدا کا باغی ہے، کفر کی روش اختیار کرتا ہے، چاہے وہ ڈینائل آف گاڈ کر کے کرے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ سارے کے سارے لوگ الحاد کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر حرم مکہ کے متولی بھی بنائے گئے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس زمانے میں تھے نا، شرک کرتے تھے اور فخر یہ تھا کہ ہم کعبے کے مجاور ہیں، دنیا بھر سے جو حج کرنے لوگ آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نے حاجیوں کی خدمت کرنے کو توحید کے برابر قرار دے دیا ہے۔ اصل میں تو متولی ہونے کے حقدار وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تم خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، تو یہ کون سا چنا ہوا معاملہ ہے؟ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیرو ٹالرنس ہے، شرک معاف نہیں ہونے والا۔ تو اگر کوئی کعبے کا متولی ہے یا حرم مکہ کا رہنے والا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل اس کے اوپر ہو گیا تا وقت کہ وہ توحید کا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اب یہاں سے حج بیت اللہ کے حوالے سے گفتگو سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام سورت الحج بھی اسی ریفرنس سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کہ انہوں نے اس سنت کو جاری فرمایا۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حرم مکہ پوری انسانیت کا مرکز تھا۔ سورہ ال عمران میں ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دونوں شہر مکہ کی پروننسیشن ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنائی گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیت الحرام، بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف مکہ میں ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد تو فرمایا کہ مسجد ایلیا، مسجد اقصی جو یروشلم میں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔
تو اگر پہلا گھر مقرر کیا گیا جو سورہ ال عمران میں آیا اور بخاری مسلم میں آیا، تو یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا، پہلا گھر یہی تھا۔ پھر وقت کے ساتھ اس کی بنیادیں ختم ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجر کو شفٹ کریں، صحیح بخاری میں ملتا ہے ذکر، اور تورات کے چیپٹر کریشن میں، پیدائش کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ہاجرہ اردو میں ہم بولتے ہیں، لفظ ہاجر ہے۔ تو ہاجر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، جو سیدہ سارہ کو ایک لونڈی گفٹ کی تھی مصر کے بادشاہ نے۔ وہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس نے سیدہ سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی 2-3 دفعہ بری نیت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ چھل کر دیا، تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی ایک لونڈی ان کو گفٹ کی، جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان سے شادی کریں۔ پھر اسی بیوی نے، جنہوں نے گفٹ دیا تھا، دوسری بیوی کے ساتھ جیلسی فیکٹر والا معاملہ ہو گیا، اور پھر سیدہ ہاجر کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے مکے کی سرزمین میں، وہ بھی سورہ ابراہیم میں ذکر گزر چکا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا تھا۔ اور پھر وہاں پر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچے، تو قربانی والا حکم آیا جو سورہ الصافات میں ذکر ہے، اور پھر سورۃ البقرہ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کی، اس کی بنیادوں کو بلند کیا۔ اس کا کچھ ذکر اب یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ، یعنی زمین میں آثار قدیمہ تو موجود تھے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں کھدائی کریں تو بنیادیں نکل آئیں گی، بنیادیں نکل آئیں، اور مقرر کر دیا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ پھر تعمیر بھی شروع کی، اور وہ مرزانہ تعمیر تھی، جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ مقام ابراہیم پر وہ پتھر آج بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں مرزانہ طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم نے ابراہیم کے لیے وہ مکان مقرر کر دیا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں پر رہنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجد کو صاف رکھنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو۔ لہذا مسجد کی صفائی کرنا یا ایسی جگہ کی صفائی کرنا جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یہ کوئی نچلے لیول کا کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا ہے۔ لوگ یہاں پر اس طرح کے کام کرنے کو حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کی یا نماز پڑھنے والی جگہ کی جو صفائی ہے یہ کسی غریب آدمی سے آن پیمنٹ کروائیں۔ یہ تو انسان کا اپنا فخر ہونا چاہیے کہ مسجد کی صفائی کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے تو اوپر کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے کو حکم ہوا کہ تم نے صاف رکھنا ہے بیت اللہ کو، طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں پر رکنے والوں کے لیے۔ ظاہر ہے قیام کرنے والے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے معاملے میں مطاف کے اندر کوئی چیز گر بھی جاتی ہوگی، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں صفائی کا جو اہتمام ہے کمال طریقے سے ہوتا ہے، اور 170-80 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنی اپنی عادتیں ہیں لوگوں کی، لیکن کمال سعودی حکومت نے وہاں پر ارینجمنٹ کیا ہے، کبھی آپ کو ذرا سی سمیل نہیں آئے گی، نہ مطاف سے، نہ مسجد کے کسی حصے سے، ایون ٹوائلٹ سے بھی آپ کو نہیں آئے گی، وضو خانے سے بھی۔ ایسا زبردست اہتمام کیا ہوا ہے، ہزاروں میں ہیں جو وہاں صفائی کرنے والے لوگ ہیں۔
اور مسلسل صفائی ہوتی رہتی ہے، اور طواف کعبہ بھی نہیں رکتا. وہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ اسی طواف کے دوران کارڈن آف کرتے جاتے ہیں جگہ کو، طواف بھی چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ صفائی کرتے چلے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا گیا کہ آپ نے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھنا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دیں لوگوں میں، بالحج، حج کا. یہ مرزانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اناؤنسمنٹ کی. اللہ تعالیٰ نے یا تو فزیکلی ان کی اناؤنسمنٹ پوری دنیا میں پہنچا دی، یا اس کے اثرات دنیا تک پہنچے. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. تو آپ یہ حج کے لیے جب اناؤنسمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل چلتے ہوئے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سفر کرتے ہوئے ہر طرف سے بیت اللہ شریف میں آئیں گے حج کے لیے. دبلی پتلی اونٹنیاں اس لیے کہ دور کا سفر ہے، یعنی ایسا سفر ہے کہ جس میں اونٹ بھی سفر کر کر کے کمزور ہو جائے گا. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، اس لیے پھر حرمت والے 3 مہینے کنزیکٹیو ڈکلیئر کیے گئے. چوتھا رجب کا ہے لیکن کنزیکٹیو 3 ہے، وہ حج کے مہینے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. وہ کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، یعنی حج سے 1 مہینہ پہلے، تاکہ لوگ دور دراز کا سفر شروع کر دیں. اس میں جنگ بھی آپ نہیں کر سکتے. قبائلی سسٹم میں جنگیں ہو رہی ہوں، 10 سال تک جنگیں رہتی تھی، لیکن حج کے 3 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے تاکہ حاجی آ سکے. ظاہر ہے ان سے ان کی اکانومی بھی وابستہ تھی، کاروبار زندگی بھی، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار بندہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کام اپنے لیے سنبھال کے رکھتا ہے. تو انہوں نے یہ کام سنبھال کے رکھا تھا کہ جی ان 3 مہینوں میں ہم نے جنگ نہیں کرنی، حاجیوں کا ہم نے تنگ نہیں کرنا، نہ ان کا کوئی قافلہ لوٹنا ہے. تو وہ ہر طرف سے آتے تھے. پھر حج کا مہینہ ذوالحجہ کا، اس کے بعد جب لوگوں نے واپس جانا ہے تو 1 مہینہ اس کے لیے بھی چاہیے کہ لوگ دور دراز علاقوں میں پہنچ جائیں. تو محرم کا مہینہ. تو یہ 3 مہینے حرمت والے جو سورہ توبہ میں آیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور بخاری مسلم میں آیا کہ وہ 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا الگ سے ہے رجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پہ بیٹھ کے بھی آئیں گے، اور ایسی سواریاں جو دبلی پتلی ہو چکی بھی ہوں گی سفر کر کر کے، ہر طرف سے آئیں گے. اور یہ بات آج تک ویلڈ ہے الحمدللہ. آج بھی پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. دنیا میں آج بھی کروڑوں لوگ ہیں جو بیت اللہ شریف کا سفر اختیار کرتے ہیں. اس سال بھی کروڑوں میں فگر آیا ہے رمضان شریف میں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں. آج تھوڑا مہنگا ہو گیا، ادروائز اب جس طرح کے ریسورسز اویلیبل تھے حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی، لیکن کرائے مہنگے ہونے کی وجہ سے اب تعداد کم ہوئی ہے. لیکن پھر بھی 3 سے 4 ملین لوگ تو کرتے ہیں، اور اس میں بھی سعودیہ کے رہنے والے لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی جنہوں نے 1 دفعہ حج کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ حج کریں جب تک کہ پراپر اپروول نہ لیں. اور ان کو بھی اتنی بھاری فیس انہوں نے لگا دی ہے، ورنہ تو سعودیہ کی آبادی 2-2.5 کروڑ ہے، تو ان میں سے کچھ 40-50 لاکھ تو لوگ آئیں گے. ظاہر ہے کم از کم 22 لاکھ پاکستانی تو حج کرنے آئیں گے نا. سعودیہ میں اس وقت 22 لاکھ پاکستانی ہیں، اور UAE میں 19 لاکھ ہیں. لیکن وہ بیچارے اتنی بھاری فیسیں بھر کے اتنے قریب سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں. فیسیں ہٹائیں تو آپ دیکھیں یہ 50-60 لاکھ بندہ پہنچا ہوا ہوگا سارا. تو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان بیچاروں نے کیا حج کرنا ہے جو اتنے دور دراز سے آئیں گے. اس لیے انہوں نے کسی حد تک اس کو مینج کیا ہے اس اعتبار سے. بہرحال ان کو چاہیے اپنا انتظام بڑھائیں اور اس قسم کی پابندی نہ ہو. اللہ کرے کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں آئیں. یہ رونق لگی رہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. یہ سنت ابراہیمی زندہ رہے. اب اگلی آیات میں ذکر ہوگا حج کے ایام میں جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں ایک بڑی عبادت قربانی کی، اور اس کے بعد طواف زیارت جو حج کا آخری سمجھ لیں مین رکن ہوتا ہے،
غسل کرنے کے بعد عام کپڑوں میں کیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر آئے گا، اور پھر جو قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگلی آیات میں کور ہوں گی. بہرحال حج کا یہ امپورٹنٹ پورشن تھا جو ہم نے آج ڈسکس کیا. بقیہ کی جو چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آیت نمبر 28 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے.